وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، صفحہ نمبر 119۔ عزیز بچوں، اس سے قبل ہم نے 8 حصے پڑھے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا 9واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اس سبق میں یہی پڑھا کہ اپنے ماحول کو، اپنے گرد نواح کو، اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو ہم آلودگی سے صاف اور پاک رکھیں، تاکہ طرح طرح کی جو بیماریاں شور و غل سے یا گلی کوچوں کے اندر اپنے گرد نواح میں گندگی پھیلانے سے پھوٹتی ہیں، ان سے ہم ہمیشہ کے لیے بچ جائیں۔ جتنا ماحول صاف ہوگا، گندگی اور ناپاکی نہیں ہوگی، اتنا ہی ہم صحت کے اعتبار سے اچھے رہیں گے، ہمارا ماحول اچھا رہے گا، بیماریاں ہمیں نہیں لگیں گی۔ تو عزیز بچوں، یہ شور ایک طرح کا نہیں بلکہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ شور و غل سے بھی ایک قسم کی آلودگی ہے، پھیلتی ہے۔ گاڑیوں کا شور، فیکٹریوں کا شور، فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور باقی جو گندگی وغیرہ ہم اپنے گلی کوچوں میں اور گرد نواح میں اپنے رہن سہن کے اور اپنے آس پڑوس میں جو ڈالتے ہیں، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے ہم خود بھی بچیں اور ماحول کو بھی صاف رکھیں۔ موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور بچا نہیں جا سکتا۔ یہ جو موجودہ ترقی کا دور ہے، اس ترقی کے دور میں ہر کسی قسم کی آلودگی ماحول کے اندر پھیلی جاتی ہے۔ اس سے بچنا بہت محال ہے، لیکن اس سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچ نہیں سکتے ہم اس سے، لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ کم کیسے کر سکتے ہیں؟ گاڑیوں کا جتنا بھی اس وقت بے شمار دھواں، فیکٹریوں کا دھواں، ان کا متبادل اس وقت پورے ملک کے اندر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا متبادل نکالا جائے۔ ایسی فیکٹریاں ہوں، ایسی گاڑیاں ہوں جن سے دھواں نہ اگلے۔ تو ایک اس طرح ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، اور اپنے گرد نواح میں جو گندگی ہے اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں۔ گندگی نہ ڈالیں، نہ کسی کو ڈالنے دیں، ماحول کو صاف رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ جتنے درخت ہوں گے اتنی آلودگی کم ہوگی۔ ہم ڈیفارسٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، جنگلات کے کٹاؤ سے، اور چنار کے درخت، باقی سیب وغیرہ کے درخت، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں۔ جھیلوں، دریاؤں، تالابوں اور چشموں کے کناروں پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسایا جائے۔ جھیلوں، تالابوں، دریاؤں اور چشموں کے کناروں پر جو رہتے ہیں ان کو پیچھے ہٹایا جائے، تاکہ وہ وہاں گندگی نہ پھیلائیں۔ بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے جامع اقدام اٹھائے جائیں۔ جو بڑے بڑے دریا ہیں ان کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ جھیلوں، دریاؤں کے ارد گرد، چشموں کے ارد گرد تعمیرات ہم نہ بنائیں، اور اس پر تعمیرات کرنے والوں پر قدغن لگائیں، تاکہ چشموں، جھیلوں
تالابوں دریاؤں کے قرب و جوار میں اگر انسانی بستی ہوگی تو وہاں گندگی پھیلے گی، اور جب پانی کے اندر گندگی پھیلے گی تو ماحول گندا ہوگا، جب ماحول گندا ہوگا تو بیماریاں پھیلیں گی۔ لہٰذا اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والے بیکار اور غلیظ مادوں کو کیمیاوی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں میں LPG کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ موٹر گاڑیاں جو ہیں ان کے اندر LPG کا استعمال کیا جائے۔ LPG جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں، لائٹ پیٹرولیم گیس، ہم اس سے لائٹ بھی حاصل کرتے ہیں۔ خیر، اب اس کو بطور لائٹ جلانے پر گورنمنٹ نے قدغن لگائی ہے، لیکن ہم پہلے بالن لکڑی وغیرہ جلاتے تھے، اب ہم گھروں میں گیس استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے اندر دھواں نہیں پھیلتا۔ جب گھروں کے اندر دھواں نہیں پھیلتا تو بستی بچ جاتی ہے، اسی طرح ماحول صاف رہتا ہے۔ تو گاڑیوں کے اندر بھی ہمیں اس وقت ایسی گاڑیاں تیار ہو چکی ہیں جو LPG کے ذریعے چلتی ہیں، ان کے اندر گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ جب گیس کا استعمال ہوتا ہے تو گاڑیوں میں دھواں نہیں ہوتا۔ پیٹرول ڈیزل وغیرہ، جس گاڑی میں پیٹرول اور ڈیزل ڈالا جاتا ہے تو ان سے ایک دھواں اٹھتا ہے اور دھوئیں سے آلودگی پھیلتی ہے، آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا LPG کا ہم زیادہ سے زیادہ ان گاڑیوں کا استعمال کریں جن میں LPG، یا اب سولر پہ گاڑیاں نکل رہی ہیں تو ان کا استعمال کریں۔ ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے۔ ایٹمی طاقت اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن وہ اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ کریں تو اس سے ایک بہت بڑی آلودگی پھیلے گی، ماحول گندا ہوگا، اور جہاں پر یہ ایٹمی طاقت استعمال کی جاتی ہے وہاں پر انسان کا بسنا تو کیا، جانور بھی بس نہیں سکتے، وہاں تو گھاس بھی سڑ گل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے اور لگانی بھی چاہیے۔ شور و غل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے۔ گاڑیوں کا شور و غل، فیکٹریوں کا شور و غل، مشینوں کا شور و غل، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک آلودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں۔ جب اتنے قدم ہم اٹھائیں گے، ایسے اقدام ہم اٹھائیں گے ماحول میں، اپنے گرد نواح میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے ملک میں، تو ہم انشاءاللہ آلودگی سے خود بھی اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اس لیسن کے سوال و جواب انشاءاللہ میں آپ کو اسائنمنٹس کے ذریعے یا اسی موبائل فون پر آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کروں گا۔ تو کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔